حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ ہم اللہ پاک کی توفیق سے کعبۃ اللہ شریف کی تاریخ اور فضائل کعبہ اور فضائل حج ان موضوعات پر سلسلہ وار گفتگو کرتے ہوئے آ رہے تھے، پھر درمیان میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ سرکار کا اللہ کے حضور قربانی پیش کرنا، قربانی کے فضائل مسائل، یہ موضوع داخل ہو گئے، ان کو ہم نے پڑھا۔ اب میں فضائل مدینہ اور شان مدینہ المنورہ بیان کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پورا ہفتہ اس کے اوپر بہت کتابوں کا مطالعہ کیا، بہت تیاری کی، مگر 10 بجے میں باہر سڑک پر گیا تو وہاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بینر لگے ہوئے میں نے دیکھے، تو میں نے فوراً اپنا ذہن بدل دیا، چونکہ 17 ذوالحج شریف کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ پھر اگلا جمعہ آنا تھا تو 17 ذوالحج گزر جانا تھا، تو میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ داماد مصطفیٰ، خلیفہ سوم، داماد مصطفیٰ ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش نہ کریں۔ تو میں نے ابھی آدھا پونا گھنٹہ جمعے سے پہلے، اس لیے مجھے دیر ہو گئی، تو آپ کے حوالے سے کتابوں کو میں نے دیکھا، تو سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج ہم تھوڑی گفتگو کریں گے اس مختصر وقت میں۔ ویسے تو عزیزان محترم، آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ بڑی شان والے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ عظمتوں کے مینار ہیں، اور تمام صحابہ نسل انسانی کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا نمونہ ہیں، اور سارے صحابہ بڑی عظمت والے، بڑی فضیلت بڑی شان والے ہیں، اور پھر سب صحابہ میں حضور کے چاروں یاروں کی شان پھر سب سے ورا الورا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے چاروں یاروں میں اللہ پاک نے ایک خاص مقام عطا کیا۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کا نام عثمان ہے، ابو عبداللہ اور ابو عمر یہ آپ کی کنیت ہے، ذو النورین یہ آپ کا لقب ہے۔ والد کا نام عفان بن ابی العاص تھا، والدہ کا نام اروی بنت قریظ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی نانی آقا علیہ السلام کی سگی پھوپھی تھیں، اس اعتبار سے آپ حضور کے قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا خاندان ایام جاہلیت میں بھی غیر معمولی اہلیت اور اقتدار کا حامل تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ امیہ بن عبد شمس رؤسائے قریش میں سے تھے۔ غرض حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا خاندان شرافت، ریاست اور غزوات کے اعتبار سے عرب میں نہایت ممتاز مقام رکھتا تھا۔ بنو ہاشم کے بعد کوئی اور خاندان شرف و سعادت میں آپ کے خاندان کا ہم پایا نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 6 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔
اہل عرب کے عام معمول کے مطابق جہالت بہت زیادہ تھی، مگر معمول سے ہٹ کر آپ سرکار نے بچپن میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، اور عہد شباب میں کاروبار تجارت شروع کر دیا، اور اپنی فطری صداقت، دیانت، ایمانداری اور نیک روش کے باعث غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قد متوسط تھا، درمیانے قد کے تھے آپ، سرخ اور سفید چہرہ تھا آپ سرکار کا، گھنگریالے بال تھے آپ کے، بہت گھنی داڑھی تھی آپ کی، ملائم جسم تھا آپ کا، اور انتہائی پروقار شخصیت کے آپ حامل تھے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے حوالے سے ابھی صرف 3 آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ کتنے آدمیوں نے؟ صرف 3 آدمیوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا کہ اس وقت کی بات ہے۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ سعدی بنت قریظ ان کے گھر آئے تو حضور کے دعوی نبوت کا تذکرہ چھڑ گیا، حضور کی باتیں چھڑ گئیں۔ ان کی خالہ نے کہا محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے پاس جبرائیل آتے ہیں، ان کا پیغام سپیدہ سحر کی طرح روشن ہے، ان کے دین میں خیر ہے، ان کے ماننے میں، ان کا حکم ماننے میں کامیابی ہے، ان کے خلاف محاذ آرائی کرنا دنیا و آخرت کی ذلت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی خالہ کے گھر سے اس حال میں نکلا کہ میرے دل میں اسلام جگہ بنا چکا تھا۔ پھر آپ کی دوستی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ ایک دنوں نے حضرت ابو بکر صدیق سرکار نے ان کو بڑا متفکر دیکھا، مایا بھائی عثمان کیا بات ہے؟ تو انہوں نے یہی ساری بات کہی، بسم اللہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی عثمان تم خود صاحب فراست ہو، صاحب فہم و فراست ہو، تم پر حق باطل سے مشتبہ نہیں رہ سکتا۔ تمہاری قوم جن خود تراشیدہ بتوں کی عبادت کرتی ہے یہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، بلا شبہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ میرے آقا کی باتیں تو سنیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں اس وقت مولا علی بھی حضور کی بارگاہ میں موجود تھے۔ ہم نے سلام کہا، سرکار نے سلام کا جواب دیا، اور حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان فرماتے ہیں مجھے مخاطب کر کے کہا اے عثمان اللہ کی جنت قبول کر لو۔ سبحان اللہ، ان کے نصیب پر قربان جائے۔ فرماتے میں نے اسی وقت ہاتھ بڑھایا، حضور کے ہاتھ میں دیکھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ جب مسلمان ہو گئے، آپ کے چچا حکم بن ابی العاص ان کو پتہ چلا باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، انہوں نے آپ کو کمرے میں بند کر دیا، بڑا تنگ کیا، بڑی اذیت دی، آپ نہیں مانے۔ پھر صف کے اندر چٹائی کے اندر لپیٹ کے آپ کو دھونیاں دیں کہ باپ دادا کا مذہب کیوں چھوڑا، دین اسلام چھوڑو، واپس باپ دادا کے دین پہ آؤ۔ آپ نے 2 ٹوک کہا چچا جو تیرا جی چاہتا ہے کر لے، اب عثمان سے دامن اسلام تو نہیں چھوٹ سکتا۔ پھر آپ کا جذبہ ایمانی دیکھ کر آپ کے چچا نے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا۔ ذوالنورین آپ کا لقب اس لیے ہے کہ آپ کے عقد میں یکے بعد دیگرے آقا علیہ السلام کی 2 شہزادیاں آئیں، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم۔ یہ حضرت رقیہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھیں، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا، عتبہ اور طیبہ دونوں کے عقد میں حضور کی 2 بیٹیاں تھیں اعلان نبوت سے پہلے، مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔
جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے طلاقیں دلوا دیں۔ بسم اللہ۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ تقریباً 14 سال تک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا عقد رہا۔ پھر وہ وصال کر گئیں۔ جب جنگ بدر ہوئی ان دنوں کی بات ہے، آپ شدید بیمار تھیں۔ حضرت عثمان غنی ان کی دیکھ بھال کے لیے، تیمارداری کے لیے آقا علیہ السلام حضرت عثمان کو ان کے پاس چھوڑ کر گئے۔ اور پھر جنگ بدر سے حضور جب واپس آئے تو حضرت عثمان غنی وہ پیچھے سے وصال فرما گئیں۔ حضرت عثمان غنی ان کی تدفین کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ حضور علیہ السلام نے، حالانکہ آپ نہیں گئے، اعزازی طور پہ آقا علیہ السلام نے ان کو اصحاب بدر میں شامل فرمایا۔ نہ صرف اصحاب بدر میں شامل فرمایا، مال غنیمت کا حصہ بھی عطا فرمایا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد کر دیا۔ پھر جب وہ بھی وصال کر گئیں تو آپ دیکھیں کتنی زبردست بات کہتے ہیں علماء محققین کہ حضور علیہ السلام کا منظور نظر ہونے کا یہ عالم تھا کہ جب دوسری بیٹی بھی انتقال کر گئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے عقد میں دے دیتا۔ بلکہ یہاں تک محققین نے لکھا، میرے سامنے کتاب میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں مصطفیٰ کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے عقد میں دیتا جاتا۔ اور اس سے بھی کمال بات محققین بیان کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی پیغمبر آئے، کسی شخص کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کے عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی سرکار کا شرف ہے کہ آپ کے عقد میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئیں، اور پیغمبر بھی عام نہیں، امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں۔ اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جائے، 2 نوروں والا، یعنی یکے بعد دیگرے 2 نور آپ کے عقد میں آئے۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار بدر کے علاوہ، یہ بتا دیا بدر کے موقع پر آپ اپنی زوجہ کے پاس تھے تیمارداری، عیادت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے۔ غزوہ بدر کے علاوہ کوئی غزوہ، کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس میں حضرت عثمان غنی شریک نہ ہوئے ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام کی زاہدانہ زندگی دیکھ کر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ 40 دن گھر میں آگ نہیں جلتی تھی اور کھجوروں اور پانی پہ گزر ہوتا تھا، اور یہ فقر حضور علیہ السلام کا خود اختیار کردہ تھا۔ فرمایا، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، فقر میرا، فقیری میرا فخر ہے۔ فقیری پہ حضور کو فخر تھا، خود حضور نے فقیری کو اختیار فرمایا تھا۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زاہدانہ زندگی دیکھ کے اکثر پریشان رہتے ہیں، اور اکثر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیے اور تحفے بھیجتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام اور حضور کی اہل بیت نے 4 دن سے مسلسل کھانا نہیں کھایا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو پتہ چلا تو آپ تڑپ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت آپ نے کھانے پینے کا بہت سا سامان اور 300 درہم لیے اور حضور کی بارگاہ میں گئے اور جا کر نذرانہ تن پیش کیے۔ عزیزان محترم، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ادب کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں بیعت کے لیے دیا، جو بھی بتایا۔ فرماتے ہیں کہ آپ سرکار فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم جس دن سے یہ ہاتھ تاجدار کائنات کے ہاتھ کے ساتھ مس ہوا ہے، خدا کی قسم اس ہاتھ کا بھی اتنا خیال کرتا ہوں کہ اس ہاتھ کو میں نے کبھی کسی پلید جگہ پہ نہیں لگنے دیا ہے۔ خیال کرتا ہوں اس ہاتھ سے حضور کا ہاتھ لگا ہے۔ یہ ادب کا عالم تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ، سخی اتنے تھے، اب وقت نہیں نا، بہت سی چیزیں ہیں، بڑے سخی تھے آپ، ہر روز بہت صدقہ و خیرات کرتے اور ہر جمعۃ المبارک کے دن غلام آزاد کرتے۔
آپ صحابہ کرام کی غربت اور افلاس کی وجہ سے ہمیشہ بے قرار رہتے۔ ایک جہاد میں صحابہ کرام کی ناداری اور مفلسی صحابہ کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی اور اداس تھے۔ کسی کے پاس تلوار نہیں، کسی کے پاس نیزہ نہیں، کسی کے پاس کپڑے نہیں، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، کسی کے پاس سواری نہیں۔ تو کفار اس پہ مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اکڑ رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ سرکار نے اسی وقت 14 اونٹ کھانے کے بھرے اور حضور کے صحابہ کے لیے لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کو کتابت میں بہت مہارت حاصل تھی، کمال کے آپ خوش نویس تھے، بہت خوبصورت لکھتے تھے آپ، اس لیے قرآن پاک کی کتابت کا کام آپ کے ذمے تھا۔ جب کبھی کوئی آیت نازل ہوتی آقا علیہ السلام آپ کو بلاتے اور لکھوا لیتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک رات قرآن نازل ہوا، رات کا وقت تھا، حضور نے اسی وقت عثمان کی طرف پیغام بھیجا، رات کے وقت بلوایا اور ان سے آیت لکھوائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو کئی بار آقا علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی، مگر اس کے باوجود دوستو خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی آپ کسی قبر کو دیکھتے اتنا روتے، بتا رہا ہوں گھنی داڑھی تھی اور آپ کی داڑھی سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ کے سامنے حضور نے کئی بار جنت بیچی ہے اور آپ نے قیمتاً جنت خریدی ہے، حضور نے کئی بار آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی اور فرمایا جنت میں عثمان تو میرا رفیق ہوگا، اور آپ پھر کیوں اتنا روتے ہیں؟ فرماتے دوستو جنت بعد میں آئے گی، اخروی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے پھر آگے آسانیاں ہیں، تو ڈرتا ہوں پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا۔ یہ آپ کے خوف کا عالم تھا۔ باوجود مال و دولت کی فراوانی کے ہمیشہ آپ نے زاہدانہ زندگی گزاری اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ کبھی اچھا کپڑا نہیں پہنا، نہ اپنی اہلیہ کو، یعنی متوسط درجے کے جو لوگ کپڑا پہنتے اس سے بھی کم درجے کا کپڑا پہنتے، اور تواضع اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ 20 غلام تھے آپ کے، اور رات کو جب کبھی 20 غلام 20 باندیاں ہیں، مگر رات کے وقت جب تہجد کے لیے اٹھتے تو کبھی کسی غلام کو نہ اٹھاتے، کسی باندی کو نہ اٹھاتے کہ مجھے پانی گرم کر کے دو، پانی کا بندوبست کر کے دو، بستر بچھا کے دو، نہ سارے کام خود کر لیتے۔ ان کو پتہ چلتا حضور آپ ہمیں نہیں اٹھاتے، ماتے میں نہیں چاہتا میری خاطر تمہارے آرام میں خلل ہو۔ یہ عاجزی کا عالم تھا۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ عہد خلافت میں عموماً سارا دن کار خلافت میں گزارتے، مخلوق خدا کی خدمت میں گزارتے، مگر جب رات آتی تو رات کا اکثر وقت آپ اللہ رب العزت کی عبادت میں بسر کرتے، اور سیرت نگار لکھتے ہیں اکثر آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کو الحمد سے قرآن شروع کرتے اور کھڑے کھڑے 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ دیتے۔ اکثر آپ کا یہ معمول تھا کہ 2 رکعتوں میں پورا قرآن آپ مکمل کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ روزانہ ہر دوسرے دن تیسرے روزہ رکھتے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ مہینوں مسلسل روزے رکھتے رہتے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ایک مقام پہ آپ نے وضو کیا، اور وضو کر کے پھر آپ کھڑے ہوئے اور مسکرانے لگے۔ کسی نے کہا جی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا بس تبسم اس لیے کر رہا ہوں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ باتیں اسی جگہ پہ آقا علیہ السلام نے پانی منگوایا تھا، اور اسی جگہ سرکار نے وضو کیا، پھر حضور مسکرائے تھے، میں نے بھی ایسے کیا تاکہ محبوب کی ادا ادا ہو جائے۔ ایک دن ایک جنازہ آیا، آپ فوراً کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا جی آپ فوراً کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا میں نے دیکھا میرے آقا بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم، آپ نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے،
ان میں سے جو بہت اہمیت کا حامل آپ کا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک قریش کی مختلف 7 لغاتوں پر لکھا ہوا تھا، مختلف، مگر کہتے ہیں کہ اس میں معنی کا فرق نہیں پڑتا تھا۔ معنی کا فرق، جس طرح ہمارے یہاں کتنے لہجے ہیں، آپ 40 میل آگے چلے جائیں تو لہجہ بدل جاتا ہے، حالانکہ سارے پنجابی بولتے ہیں، تو اس طرح سے تھا، معنی کا فرق نہیں پڑتا تھا۔ مگر جب ایک دوسرے کے سامنے پڑھتے تو وہ کہتا میں صحیح پڑھتا ہوں، وہ کہتا میں صحیح پڑھتا، وہ کہتا تو غلط پڑھتا ہے، وہ کہتا نہیں تو غلط پڑھتا ہے۔ تو آپ کو خدشہ ہوا کہ بعد میں کہیں لوگ قرآن کو چھوڑ ہی نہ دیں نعوذ باللہ غلط سمجھ کے۔ تو پھر آپ سرکار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بلاد اسلامیہ سے، مسلمانوں کے تمام شہروں سے جتنے قرآن پاک تھے منگوائے اور ان کے کاغذ پانی سے دھو دیے، اور عرب کی ایک لغت پر آپ نے قرآن پاک کو لکھا، اور وہ قرآن پاک لکھ کر پھر آپ نے مسلمانوں کے اسلامی شہروں کے اندر اس کو تقسیم کروا دیا۔ آج جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے یہ وہی نسخہ ہے وہ جو حضرت عثمان غنی سرکار نے مرتب کروایا تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ کارنامہ ہے، 23 ہجری میں آپ سرکار نے مسجد نبوی شریف کو اثر نو تعمیر کیا۔ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا، جی آپ نے حضور کی بنائی مسجد کو شہید کر دیا، سرکار خود اس کو بنا رہے تھے، ہم نے دیکھا حضور خود پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا سرکار کے زمانے میں جو تمہارے گھر تھے اب بھی تمہارے ویسے ہی گھر ہیں؟ لوگوں نے کہا جی نہیں، ہم نے خوبصورت پکے گھر بنا لیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا گھر ویسے ہی چاہتے ہو؟ ہاں جی، کہ کھجور کی شاخوں کی چھت ہو اور اندر کیچڑ ہو اور لوگ نماز پڑھیں تو ان کے کپڑوں پر ان کے جسموں پہ کیچڑ لگتا رہے۔ تو آپ سرکار نے مسجد نبوی کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ آپ نے اس کا طول 160 ہاتھ اور عرض 150 ہاتھ پر مشتمل کر دیا، اور نقشین پتھروں سے اس کی دیواریں اور ساگوان کی لکڑی سے اس کی چھت بنوار کر مسجد نبوی کو بے حد حسین و جمیل آپ سرکار نے کیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا یہ بھی کارنامہ ہے، آپ نے اپنے دور خلافت میں آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا جو وظیفہ تھا اس کو دگنا کر دیا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی یہ خصوصیت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں روزینہ لیتے رہے ہیں، ہر روز کا اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ لیتے رہے، مگر عثمان غنی چونکہ خود مالدار تھے آپ نے نہیں لیا، آپ جتنا پیسہ آپ کا بنتا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج بھی کرتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ حضرت عثمان غنی ہیں، حیا کا یہ عالم تھا۔ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، تب ابو بکر صدیق آئے، دستک کی، فرمایا کون؟ عرض کی حضور ابو بکر۔ سرکار اس طرح بے تکلفی کے ساتھ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹے تھے اور تہمد پنڈلیوں سے ہٹا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق آئے، حضور اسی طرح بے تکلفی میں لیٹے رہے، پھر عمر آئے، حضور اسی طرح بے تکلفی میں لیٹے رہے، مگر حضرت عثمان غنی آئے تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، تہبند کو صحیح کیا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی، یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر آئے، آپ نے تکلف نہیں فرمایا، عمر آئے تکلف نہیں فرمایا، مگر میں نے دیکھا جب عثمان غنی آئے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تہبند کو درست کیا۔ فرمایا عائشہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں؟ عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ رسول السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ میرا عثمان بڑا حیا والا ہے، یہ تیرے دربار میں حساب کے لیے کھڑا نہیں ہو سکے گا، میں تیرا حبیب التجا کرتا ہوں حشر کے دن میرے عثمان سے حساب نہ لیا جائے۔ فرمایا محبوب آپ کی دعا قبول ہو گئی، عثمان بے حساب کتاب جنت میں جائے گا، نہ صرف خود جنت میں جائے گا، 70,000 جہنمیوں کو بھی چھڑوا کے اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم، غزوہ تبوک میں میں نے 20 مرتبہ اس کو بیان کیا، جب حضور ترغیب دلوا رہے تھے کہ اللہ کے لیے اپنا مال پیش کرو، تو آپ نے کھڑے ہوئے 100 اونٹ بمائے ساز و سامان دینے کا وعدہ کیا، پھر حضور نے ترغیب دلائی، فرمایا یا رسول اللہ 200 اونٹ اور دیتا ہوں، پھر حضور نے ترغیب دلائی، پھر عرض کی یا رسول اللہ 300 اونٹ اور دوں گا،
مگر جب دینے کی بات آئی تو خدا کی قسم آپ نے 950 اونٹ بمائے ساز و سامان پیش کیے اور 1000 کا عدد پورا کرنے کے لیے 50 گھوڑے بھی دیے اور 1000 دینار لا کر حضور کی جھولی میں ڈال دیے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور منبر سے مسکراتے ہوئے اترتے آ رہے تھے اور فرماتے ہوئے آ رہے تھے کہ خدا کی قسم آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے اس سے کوئی مواخذہ ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کا عالم ہے۔ پھر عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن 6 ہجری میں عمرہ کی غرض سے جب مکہ پاک تشریف لے گئے، حدیبیہ کے مقام پہ حضور پہنچے۔ 1400 صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے سمجھا جنگ کے لیے آئے ہیں، وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا سفیر بنا کے کہ ان کو سمجھاؤ ہم جنگ کے لیے نہیں، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، آپ عمرے کی اجازت دے دیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا تم 6 سال بعد آئے ہو، تمہارے ہمارے ساتھ بڑے مراسم ہیں، لین دین کے، کاروبار کے، رشتہ داری کے، دوستی یاری کے، آپ 6 سال بعد آئے، آپ کو اجازت ہے آپ طواف کعبہ کر لیں۔ مگر حضور اور حضور کے باقی صحابہ کو اجازت نہیں۔ آپ نے فرمایا بے وقوفوں میں حضور کے بغیر تم کہ تو طواف کر لوں، میں کعبے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ پھر خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے پھر درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے صحابہ اکرام سے بیعت لی۔ اب یہ سننے والی بات ہے، بڑی کمال بات استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھی۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سب صحابہ اکرام سے بیعت لی۔ جب سب صحابہ حضور کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر اپنے ہی ہاتھ میں دے کے کہا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ تو ایک حضور علیہ السلام نے صحابہ پر یہ بات واضح کی کہ تم سمجھتے عثمان شہید ہو گئے، اور بیعت شہید کی نہیں ہوتی، زندہ کی ہوتی ہے۔ بیعت کر کے حضور نے کہا عثمان زندہ ہے۔ اور دوسری چیز حضرت انس فرماتے ہیں یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ایک طرف تمام صحابہ اکرام کی بیعت تھی، فرماتے اس وقت عثمان غنی بیعت کے اعتبار سے تمام صحابہ اکرام سے افضل ہو گئے کہ سب صحابہ اپنے اپنے ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے کے بیعت کر رہے تھے، مگر جب عثمان کی بیعت کی بات آئی تو تاجدار کائنات نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا۔ میں ایک طرف کل صحابہ کے ہاتھ ہیں، ایک طرف عثمان کا ہاتھ ہے جس ہاتھ کو حضور اپنا ہاتھ فرما رہے تھے۔ اور اس سے بھی کمال بات کہتے ہیں، فرماتے جب سب صحابہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تھے، سب صحابہ تاجدار کائنات کے طالب تھے، اور حضور جب اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ کے بیعت کر رہے تھے تو یہ اعلان کیا کہ عثمان میں مصطفیٰ کا مطلوب ہے، تم سب طالب ہو، عثمان میرا مطلوب ہے۔ اور فرماتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے تو یہ اعلان ہو رہا تھا یہ سب مرید ہیں، اور حضور اپنا ہی ہاتھ دے کے جب ہاتھ میں دے کے کہہ رہے تھے یہ عثمان کا ہاتھ ہے تو حضور اعلان کر رہے تھے عثمان میری مراد ہے۔ اور عزیزان محترم اس سے بھی کمال بات استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں دوستو جب اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جو لوگ میرے حبیب کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں در حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اور حضور فرما رہے تھے یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، فرماتے لوگوں نتیجہ یہ نکلا بیعت رضوان کے وقت نگاہ الوہیت کا جو مقام، واہ واہ واہ، نگاہ الوہیت میں جو مقام ید مصطفیٰ کا تھا، نگاہ رسالت میں وہ مقام ید عثمان غنی کا تھا کہ اللہ حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہا تھا اور اسی ہاتھ کو حضور عثمان کا ہاتھ کہہ رہے تھے۔
پھر عزیزان محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس بات ختم کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، عثمان تجھے اللہ تعالیٰ ایک قمیض پہنائے گا، ایک وقت آئے گا لوگ بہت کوشش کریں گے اس قمیض کو اتارنے کی، مگر تم اتارنا نہ۔ یہ خلافت کی قمیض تھی۔ عزیزان محترم، ابن سبا یہودی کی سازش سے، یہ میں نے کئی مرتبہ کہا، حضور علیہ السلام جب مدینہ پاک تشریف لائے تو یہاں سارے یہودی رہتے تھے، بڑے بڑے رئیس تھے، بڑے بڑے زمیندار تھے، باغات تھے، کھیتیاں باڑیاں اور اپنے قلعے تھے، اپنے گھر بار تھے۔ جب سرکار تشریف لائے تو اسلام پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، یہود و ہنود کو سب کو شکست ہوتی چلی گئی۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے خلاف دل میں بغض رکھا، بڑی کوشش کی۔ ابن سبا یہودی بڑا یہودیوں کا عالم تھا، اس نے حضور کے ظاہری حیات میں بڑی کوشش کی اسلام کو نقصان پہنچانے کی، کامیاب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ حضور کو وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کوشش کرتا رہا، ناکام رہا۔ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں کوشش کرتا رہا، ناکام رہا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں کوشش کی، ناکام رہا۔ پھر مسلمان ہو گیا، اندر سے یہودی تھا، منافق تھا، مسلمانی کے روپ میں اس نے اسلام کے خلاف انتشار پھیلایا اور لوگوں کو حضرت عثمان غنی کے خلاف کیا۔ دوستو، 2000 باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے گھر کا محاصرہ کر دیا اور 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ رہا۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی بند کر دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، مسجد نبوی میں آپ کا آنا بند ہو گیا۔ بڑے بڑے صحابہ نے تقریریں کی مگر باغیوں کے کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت عثمان غنی سرکار نے ایک دن کھڑکی سے چہرہ انور نکال کے فرمایا، اے لوگوں، یہ مسجد نبوی نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کے مسجد کو کشادہ کر دے؟ میں وہ عثمان تھا جس نے اپنے پیسے سے جگہ خرید کر مسجد کو کشادہ کروایا۔ آج اس مسجد میں مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، جب مدینہ میں آئے بیر روما کے سوا پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا، کون ہے جو جنت اور جنت کے چشمے کے عوض اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ میں عثمان ہوں جس نے اس بیر روما کو خرید کر وقف کیا تھا۔ آج عثمان کے لیے پانی کا ایک گھونٹ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، جب قحط ہو گیا، بھوک سے لوگ مر رہے تھے دور صدیقی میں، میرا 1000 اونٹ کا غلہ آیا، میں نے سارا غریبوں میں بانٹ دیا۔ آج عثمان کے لیے روٹی کا ایک لقمہ نہیں ہے۔ 40 دن تک آپ محصور رہے۔ دوستو، صحابہ کرام نے بڑے جتن کیے، سرکار آپ پیچھے سے نکل چلے، آپ کو شام لے چلتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، حضور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، پیچھے سے پچھلے دروازے سے نکال کے لے چلتے ہیں، حصار میں شام لے چلتا ہوں، وہاں ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے رو کے کہا، میں نے محبوب کے شہر کے باہر مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ پھر عرض کی، حضور آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ فرمایا، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے میرے محبوب کے شہر میں کسی کے خون کا ایک قطرہ بھی گرے۔ آپ نے خود سارے راستے بند کر دیے تھے۔ حضرت عثمان غنی سرکار کا گھر بہت وسیع تھا، 700 افراد آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ عبداللہ بن زبیر، حضرت حسنین کریمین بھی ان میں شامل ہیں۔ مگر عزیزان محترم، آپ نے عین اس وقت سب کو کہا، میری وجہ سے کسی کا خون نہیں گرنا چاہیے۔ آپ کے اپنے ذاتی 20 غلام تھے، ان کو بھی آپ نے آزاد کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت نے عرض کی، حضور انصار دروازے پہ اجازت مانگ رہے ہیں۔ فرمایا، اجازت نہیں ہے۔ آپ نے خود منع کیا۔ عزیزان محترم، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور تشریف فرماتے صحابہ کے درمیان یہ گزرے۔ آقا علیہ السلام قیامت کے قریب اپنے وصال کے بعد فتنوں کا ذکر کر رہے تھے۔ فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، یہ جو شخص چادر اوڑھے ہوئے گزر رہا ہے،
یہ ان فتنوں میں ہدایت پر قائم ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہم نے دوڑ کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی جا رہے تھے۔ ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص ان فتنوں کے دور میں حق پر ہوگا اور یہ مظلوم شہید کیا جائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے خود ان کے بارے میں فرمایا۔ عزیزان محترم، 17 ذو الحج جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت عثمان غنی دن کے وقت لیٹے ہوئے تھے، صبح کے وقت حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ مات حضور تشریف لائے، ابو بکر و عمر حضور کے ساتھ تھے۔ فرمایا عثمان آپ رو کے قدموں میں گر پڑے، حق آپ کی امت نے میرے ساتھ یہ کیا۔ میں عثمان رو نہیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، جلدی آج شام روزہ ہم اکٹھا افطار کریں گے۔ بس پھر آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے اپنی اہلیہ کو بتایا کہ وقت رخصت قریب آ گیا۔ پھر آپ نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ جب آپ تلاوت کر رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان الفاظ پر آپ کا خون کے قطرے گرے اور آپ شہید کر دیے گئے۔ عزیزان محترم، آخری بات کہہ رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ہستیاں ہمارے لیے محترم ہیں۔ ان دونوں ہستیوں کی عقیدت اور محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ دونوں مجتہد تھے، اپنی اپنی جگہ اجتہاد کر رہے تھے، اپنے اپنے نزدیک ہر کسی کا موقف اخلاص اور للہیت پر مبنی تھا۔ مگر عزیزان محترم، نہایت ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان دونوں ہستیوں کے زمانوں میں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی اور 5 سال تک یہ جنگیں جاری رہیں۔ ان میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔ اے لوگوں، ایک طرف یہ ہستیاں ہیں اور ایک طرف تو حضرت عثمان غنی ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو جنگ جمل، جنگ صفین 5 سال جاری رہی، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔ یہ جنگ خدا کی قسم خلافت کی حفاظت کے لیے تھی، خلافت کے تحفظ کے لیے لڑتے رہے۔ وہ کہتے تھے میں خلیفہ برحق ہوں، وہ کہتے میں خلیفہ برحق ہوں، مگر قربان جائیں حضرت عثمان غنی پہ کہ آپ نے خلافت کیا ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا لوگوں مجھے یہ تو گوارا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر میرا داخلہ بند کر دیا جائے، یہ گوارا ہے کہ مجھے پانی کا ایک گھونٹ نہ ملے، یہ گوارا ہے روٹی کا ایک لقمہ نہ ملے، مگر یہ گوارا نہیں ہے میں عثمان کی خاطر کسی مسلمان کا خون میرے محبوب کے حرم میں گرے۔ آپ نے لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ عزیزان محترم، بس بات ختم کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شان دیکھیں، اسلام کے ہر دور میں لوگ شہید ہوتے رہے اور مرتبہ شہادت پہ فیض ہوتے رہے۔ ان شہداء میں سے کسی شہید کا خون جنگ بدر، میدان بدر میں گرا، کسی کا میدان احد میں گرا، کسی کا میدان کربلا میں گرا، مگر قربان جائیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے آپ جب شہید ہوئے تو آپ کا خون اللہ کے قرآن پہ گرا۔ اور عزیزان محترم، اس سے بھی کمال بات کہتے ہیں استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، فرماتے ہیں قیامت کا دن جب آئے گا، شہداء جب اٹھیں گے، فرماتے ہیں کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان کربلا دے گا، مگر قربان جائیں عثمان تیری شہادت پر کہ تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ پھر اس سے بھی کمال بات کہتے ہیں استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، فرماتے ہیں لوگوں جب قیامت کا دن آئے گا، کوئی شہید احرام کی حالت میں اٹھے گا، کوئی شہید سجدے کی حالت میں اٹھے گا، جیسے کوئی شہید ہوا تھا ویسے اٹھے گا۔ قربان جائے عثمان تیری شہادت پر، جب تو اٹھے گا تو اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر وقت میں نے کوشش کی کہ آپ کے حوالے گفتگو کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔